الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، آقا تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے آقا نامدار سرور کائنات، جانے جانا جانے وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سامعین ذی وقار، حاضرین کرام، آج سید الایام جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کاملہ ہم پر نازل فرمائی، شامل کی، کہ اس کی رحمت کی بدولت آج ہم اس مسجد کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور آج کے بابرکت دن کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی آج کے بابرکت دن کے صدقے ہم سب کے رزق میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کے بابرکت دن کے صدقے ہمارے تمام مرحومین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سامعین ذی وقار، حاضرین کرام، ایک حدیث طیبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس حدیث طیبہ
پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق با وفا ہیں۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، ابن صخر ہے، اور آپ کا تعلق یمن کے قبیلہ دوس سے ہے۔ اور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اصحاب صفہ میں بھی شمار ہوتا ہے، اور محدثین کرام وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جن سے تواتر کے ساتھ کثرت سے احادیث طیبہ ہمیں ملتی ہیں، تو ان میں بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شامل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ آپ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، لیکن آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تفاسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ جو ہے وہ کثرت سے بلیوں سے پیار کیا کرتے تھے، بلیوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ کی آستین کے اندر جو ہے ایک بلی چھپی ہوئی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام غیب کی خبر دینے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اگرچہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی ابو ہریرہ سے پوچھا، اے عبد الرحمن تیری آستین کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ تو آپ کہنے لگے، حضور میرے آستین کے اندر جو ہے وہ بلی چھپی ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ، کہ اے بلیوں کے باپ، کیا فرمایا؟ کہ اے بلیوں کے باپ۔ تو یہ لقب اور یہ نام حضرت عبد الرحمن ابن صخر کو اتنا پسند آیا، تو آپ کا پھر لقب جو ہے، آپ کا نام جو ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر آپ کا اصلی نام چھپ گیا، اور آپ کا جو لقب آقا کریم علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے جاری ہوا ابو ہریرہ، تو آپ کو جب یہ پسند آیا تو آپ لوگوں کو فرماتے، پھر لوگ بھی آپ کو، صحابہ کرام علیہ الرضوان بھی آپ کو ابو ہریرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام، کون آقا کریم علیہ السلام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی، سچے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں، فرمان علی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ تعالی پاک ہے، اللہ تعالی پاک ہے، اللہ تعالی پاک ہے، اور پھر پاک ہی چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو علماء کرام مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز سے پاک ہے، اللہ تعالی ہر چیز سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، ہر چیز سے پاک ہے، بولنے سے وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالی ہر عیب سے بھی پاک ہے، ہر نقص سے بھی اللہ تعالی پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب پاک ہے تو پھر وہ پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے، پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ جب خود پاک ہے تو پھر حکم ارشاد فرمایا، کن کو؟ امر المؤمنین، ایمان والوں کو، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، تو انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ اے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں، تم بھی
پاک چیزوں کو پسند کرو اور پاک چیزیں کھاؤ اور پیو. اور اسی طریقے سے پھر آگے فرمایا بما امر بہ المرسلین، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کن کو؟ مرسلین، انبیاء علیہم السلام کو، رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک چیزیں پسند کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، پاک چیزیں کھانے کا حکم ارشاد فرمایا، پاک چیزیں پینے اور پہننے اوڑھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا. اب یہ دیکھیں کہ انبیاء کون ہیں؟ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی جب ہماری وہ شکل و صورت میں انسان میں بظاہر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے رسولو تم بھی یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے اور پھر اچھے اعمال کرو. اچھا کھانے کے بعد، اچھا پینے کے بعد، اچھا اوڑھنے کے بعد، اچھا پہننے کے بعد وَعْمَلُوا صَالِحًا، کیا کرو؟ اچھے کام کرو، اچھے اعمال کرو. اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ ایمان والوں سے بھی حکم فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے کلمہ طیبہ پڑھنے والے مسلمان، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے، تم بھی جب کھاؤ تو پاک چیزیں کھاؤ، جب بھی تم پیو تو پاک پانی پیو، اور جب بھی تم کوئی چیز پہنو یا اوڑھو تو پاک لباس پہنو. مما رزقناکم، فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے یہ آیات پڑھنے کے بعد ایک اور ایسے شخص کا ذکر کیا، ایک انسان کا ذکر کیا، ایک شخص کا ذکر کیا جو بظاہر تو کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے. فرمایا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الى السماء یا ربی یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ ذلک. فرمایا آقا کریم علیہ السلام، یہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 3 انسان ایسے ہیں، دنیا میں 3 شخص ایسے ہیں کہ جو جب بھی جس وقت بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. ایک تو فرمایا کہ ان میں سے ایک ہے مظلوم. پہلا شخص کون ہے؟ مظلوم، کہ جس کے ساتھ زیادتی کی جائے، جس کے ساتھ ناحق کھایا جائے، جس کو تکلیف پہنچی جائے اور جس کا تکلیف اتنی پہنچے کہ اس کا دل بلبلا اٹھے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے. اور فرمایا کہ اس مظلوم کی دعا بھی، وہ جب بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ نمبر 2 پر مسافر، دوسری نمبر پہ کون شخص ہے؟ مسافر. فرمایا کہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، یا مطلقاً ارشاد فرمایا کہ مسافر جو ہے، جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے، دین اسلام کی راہ پر چلتا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکالتا ہے، وہ بھی مسافر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ مسافر جو ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسافر کی بھی دعا قبول فرماتا ہے. اور نمبر 3 پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے کہ جو ماں باپ، ایک حدیث طیبہ کی روشنی میں ماں باپ کا ذکر ہے اور ایک حدیث طیبہ کی روشنی میں فقط والد کا ذکر ہے. فرمایا کہ جب والدین میں سے والد یا والدہ جب بھی کوئی اولاد کے حق میں یا کسی کے حق میں جو ہے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہاں مفسرین کرام علماء فرماتے ہیں کہ والدین کو چاہیے
کہ جب بھی وہ اپنے بچوں سے بات کرے تو احسن انداز میں بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ بعض اوقات والد صاحب یا والدہ جو ہے غصے کی حالت میں اپنے بچوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ ایسی دعائیں نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غصے کے عالم میں جو بھی آپ نے اپنے بچوں کو بد دعا دی، ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ انسان کو آ سکتا ہے کسی بات پہ، انسان کو، والد صاحب کو یا والدہ کو کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ جب بھی دعا کریں اولاد کے حق میں تو اچھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو اچھا بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، نمازی بنا دے، انہیں رزق وسیع عطا فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، انہیں برکت عطا فرما، انہیں لمبی عمر عطا فرما، دین پر چلنے والی عمر عطا فرما۔ ایسی دعائیں کر سکتے ہیں۔ حاجی بنا دے، غازی بنا دے، شہید بنا دے، یہ دعائیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرماتا بلکہ قبول ہی قبول فرماتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس حدیث طیبہ میں جو ارشاد فرمایا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے چہرے کے اوپر سفر کے آثار نظر آتے ہیں، جس کے جسم کے اوپر سفر کے آثار نظر آ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر یہ شخص جو ہے دور سے کہیں سے چل کر آیا ہے اور اب یہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہا ہے، یہ مسافر ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جب اس کا کھانا بھی حرام کا ہو، جب اس کا پینا بھی حرام کا ہو، اور یہ جو اس نے پہن رکھا ہے یہ بھی حرام کا ہو، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مقام سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ زار و قطار رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگ رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو رحم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اے باری تعالیٰ اپنے اس بندے کے اوپر رحم فرما، اس کی دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی فرمائی کہ اے پیارے کلیم، اے میرے پیارے موسیٰ، اگر یہ شخص اتنا زور لگا کے مزید اگر روتا رہے، آہو بکا کرتا رہے، زار و قطار روتا رہے، دعا مانگتا رہے، تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اس کی روح بھی نکل جائے، حتیٰ کہ یہاں کس کی یہ فوت ہی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ آسمان کی طرف جو اس نے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، اگر یہ ہاتھوں کو اتنا بلند کر لے کہ اگر یہ ہاتھوں کو اتنا بلند کر لے کہ آسمان کو بھی چھو لے، پھر بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ اس بندے پر اپنا رحم فرما، کرم فرما۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ رحم فرما، آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے پیارے میرے کلیم، اے موسیٰ، اس وجہ سے کہ یہ شخص جو گر گڑا کر زوردار سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگ رہا ہے، دراصل اس نے جو کھایا ہے آج وہ حرام کا لقمہ تھا، جو اس نے آج پیا ہے وہ بھی حرام کا لقمہ تھا، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام پہنا ہوا ہے۔ تو حدیث طیبہ اور قرآن و حدیث سے یہ معلوم چلتا ہے کہ جب بھی انسان کمائے تو رزق حلال کمائے، اگرچہ 1 ہی روپیہ کیوں نہ کمائے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مستجاب الدعوات اس انسان، اس شخص کو کہتے ہیں کہ جب بھی، جس وقت بھی، جس مقام پر، جس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا جو ہے یہ پاک کر لیں۔ یہ کیا کر لیں؟ پاک کر لیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا کہ جو بندہ ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 دن کے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو لقمہ حرام کا کھا کر اپنے پیٹ کو بڑھاتا ہے تو اس کا پیٹ اور اس کا جسم جو ہے سوائے جہنم کے ایندھن کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ رزق حلال کمانا، کھلانا، کھانا پینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں کو حکم ہے، اور اس کے حلال کمانا یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانوروں کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ رزق حلال کمانا اور کام کاج کرنا، درزی کا کام کرنا، کھیتی باڑی کرنا، بکریوں کو چرانا، جانور پالنا اور دیگر جو رزق حلال کے ذریعہ ہے ان کا کام کرنا، یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کے عمل میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ ایک اور علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ، حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو یہ جو ہمارے کندھوں کے اوپر یہ دو جو فرشتے موجود ہمہ وقت 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے رزق حلال کمانے کے ارادے سے گھر سے نکلنے والے، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے، اور تیرا یہ حلال کمانا بذریعہ جنت کا ذریعہ بن جائے۔ تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ پھر جو ہے یہ فرشتے جب یہ دعا کرتے ہیں تو پھر زمین کے فرشتے بھی اور آسمان کے فرشتے بھی اس دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ ساری رات اگر کوئی بندہ 10,000 کا سوٹ لے کر پہن کر عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، حج کرنے جائے، حج کرنے کے اگر وہ 10 لاکھ روپے بھی لگا لے، ساری رات نمازیں پڑھتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، مسجد میں بیٹھا رہے سارا دن باوضو ہو کر، لیکن اگر اس کا لباس پہننا ہوا حرام کا ہے تو اس کی وہ مسجد میں بیٹھنا بیکار ہے۔ اگر وہ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے حج پہ جاتا ہے، اس کے اندر 1 روپیہ بھی اگر حرام کا ہے تو اس کا جانا، سعی کرنا، صفا مروہ پہ آب زمزم پینا، طواف کرنا، سب کچھ کرنا بیکار ہو جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال کمانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں ادا فرما دی۔